ایگزامینیشن سیل کے اندر موبائل فون کیا کر رہا ہے. جب آپ کی ایگزامینیشن سیل میں انویجیلیٹر کو بھیجنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے ٹرین کر کے ایگزام کی ساری SOPs بتائیں گے تو آپ کی ایگزامینرز بچوں کی پراپر چیکنگ کر کے ان کو ایگزامینیشن سیل کے اندر الاؤ کریں گے. اس کے بعد موبائل کی جو بھی پالیسی ہوگی, آیا وہ اسکول گیٹ کے یا ایگزامینیشن جو کالج کے اندر بچے آ رہے ہیں اس بلڈنگ کے اندر ہی موبائل الاؤڈ نہیں ہیں, یا پھر ایگزامینیشن سیل کے اندر انٹر ہونے کے بعد وہ سارے فون انہوں نے اپنی ایگزامینر کو سبمٹ کروانے ہیں اور پیپر ختم ہونے کے بعد لینے ہیں. اس طرح کی کوئی SOP ہوگی تو اس چیزوں کو مطلب SOPs ہونا مسٹ ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ ٹیچرز ذمہ دار ہیں. میں کہتی ہوں ٹیچرز کو میں کسی بھی قیمت پہ بلیم نہیں دے سکتی. وہ بندہ ذمہ دار ہے جس نے اپنی پسند کے ایسے ایگزامینرز کو کھلی چھوٹ دے کر ایک سپرنٹینڈنٹ کی رسپانسبلٹی دے کر اس ایگزام سینٹر میں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے. تو آپ کی ایگزام کنٹرول ذمہ دار ہے, آپ کا بورڈ جو سسٹم ہے بلوچستان بورڈ وہ ذمہ دار ہے, ٹیچر ذمہ دار نہیں ہے. ٹیچر تو بہت بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے جو اتنی ٹیچر یونین بھی اگر آپ کے سسٹم میں ایک اسٹرکٹ پالیسی ہے تو وہاں پہ ٹیچر یونین کے اپنے کچھ لمٹس ہوں گے. ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہوں گے کہ ایگزامینیشن سیل کے اندر تک کا ماحول جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوگا. اس کے لیے آپ کے پاس اسٹرکٹ پالیسیز ہونی چاہیے, آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز ہونی چاہیے, پھر ان رولز اینڈ ریگولیشن کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور امپلیمنٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کی پینلٹیز ہونی چاہیے, فائنز ہونی چاہیے. بچوں پہ تو آپ اتنا شیر ہیں کہ ان کا پیپر آدھا گھنٹہ پہلے بھی چھین لیتے ہیں. بچوں پہ تو آپ اتنا شیر ہیں کہ جب وہ بیچارے اسکول سے یا کالج سے 1-2 دن کے لیے ایبسنٹ ہوتے ہیں تو آپ ان سے 1000 سے لے کر 3-3, 4-4 ہزار تک کی اپنی طرف سے بنائی گئی فیسیں بھی وصول کر رہے ہیں. ٹیچرز کے ساتھ, ٹیچر یونین کے ساتھ بھی آپ کو اس طرح کی کچھ لمٹس رکھنی چاہیے. ٹیچر یونین بنے لیکن اس کے بھی اپنی کچھ SOPs ہوں. وہ اتنے شیر نہیں ہو کہ ایگزامینیشن سینٹر کے اندر آ کے انویجیلیٹر بھی اپنی مرضی کا ہو اور جو ان کے فیوریٹ بچے ہیں ان کو بھی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں. باقی آپ نے کہا کہ ایگزام کے اندر جب سارے کا سارا بلیم ہم ٹیچر پہ ڈالتے ہیں تو یہ چین ٹو چین یہ باتیں بہت دور تک چلی جاتی ہیں کہ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کا جو کریکولم ہے, اس کی جو پالیسیز ہیں, کیا وہ ہمارے نئے دور کی جو نیڈز ہیں اس کو میچ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. ہم ابھی تک بچوں کو وہی 100 سال پرانا والا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے اکثر اسکول کھنڈرات ہیں, وہاں پہ ٹیچرز ہی موجود نہیں ہیں. اگر ٹیچر موجود ہیں بھی تو کیا وہ بچوں کو اس طریقے سے پڑھاتے ہیں؟ کیا آپ کے وزٹس ہوتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو سیریس لیتے ہیں؟ کیا آپ چیک کرتے ہیں کہ جو فنڈ اسکول میں دیے جاتے ہیں وہ واقعی وہاں پہ بچوں کے فوائد کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بہت سارے لیولز پہ آپ کو تحقیقات کرنی پڑیں گی. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال رکھتی ہوں. اسی کوئٹہ میں کیمبرج بورڈ کا امتحان ہوتا ہے, لندن بورڈ کا. اسی کوئٹہ کے میل فیمیل ٹیچرز جو ہوتے ہیں پرائیویٹ ٹیچرز, وہ جا کر آپ کے ایگزامینیشن میں ڈیوٹیز دیتے ہیں. اتنا ڈسپلنڈ ایگزام ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ آپ کا پیپر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. آپ کے بچے خاموشی سے بیٹھ کے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں. یہی کوئٹہ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یہی بلوچ پٹھان فیملیز کے بچے ہوتے ہیں. یہ جب کیمبرج سینٹر کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ وہاں پہ چیٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہاں پہ ایگزامینرز پہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہاں کے چپڑاسی اتنا جرت کیسے نہیں کر سکتے کہ وہ کسی فیمیل اسٹوڈنٹ یا فیمیل ٹیچر یا فیمیل پیرنٹ کو ہاتھ لگا لے؟ وہاں پہ چیزیں اتنی اچھی کیوں ہو رہی؟ کیونکہ ایک بیسٹ سسٹم کے تھرو, اچھی SOPs کے تھرو, ایک پراپر لاز اینڈ ریگولیشنز کے تھرو ان کا سسٹم چل رہا ہے. اگر آپ اپنا نہیں بنا سکتے آپ کسی اور کا کاپی کر لیں, لیکن چیزیں سدھار لیں. مزید ہمارے بچوں کے ساتھ, مزید ہمارے بچوں کی فیوچر کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو اس بورڈ سسٹم کو کھیلنے کی پرمیشن نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے پاس صرف ایجوکیشن ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کو کچھ دے سکتے ہیں. یہ جو بہت سارے بڑے بڑے خطبے دیے جاتے ہیں, بلوچستان کے وسائل, بلوچستان کے مسائل, بلوچستان کے مسائل, ان سے کچھ نہیں ہونے والا. جب تک آپ کی جنریشن کے اندر اویئرنیس نہیں آئے گی, آپ کا بچہ خوددار نہیں ہوگا, ایک صاف شفاف تعلیمی ماحول سے پل کر باہر نہیں نکلے گا.
اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ ایک کرپٹ سسٹم کی بیس پہ نہیں رکھیں گے، تب تک آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، آپ کے وسائل جو ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے یوز نہیں ہوں گے۔ تو بلوچستان کی فیور میں، بلوچستان کی ترقی کے لیے، بلوچستان کی خوشحالی کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وسائل اور مسائل کا رونا چھوڑ دیں، آپ پہلے اپنی جڑوں پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی جو نئی جنریشن ہیں ان کو ایک سیف اور اچھا انوائرمنٹ دیں، ان کو خوددار بنائیں، ان کو چوری کرنا مت سکھائیں، ان کو آپ راہ راست پہ لے کریں۔ مطالبات مشترکہ ہیں ہمارے، جو عوام اور بچوں اور والدین سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ امتحانات میں، اس پر آپ سوال بھی بنا سکتے ہیں، امتحانات میں سال میں صرف ایک بار ایک ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ نمبر 2، امتحانات کے دوران سینٹروں کی مبینہ خرید و فروخت کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جائے۔ نمبر 3، امتحانی ڈیوٹی کے SOPs کے برعکس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے غلط اندراجات کی تحقیقات کی جائے اور غلط ریکارڈ رجسٹر کروانے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ نمبر 4، امتحانات میں سینٹرل انسپکٹر سینئر ریٹائرڈ ٹیچرز تعینات کیے جائیں۔ نمبر 5، امتحانات سے پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے اویئرنیس ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 6، امتحانی عملے کی اخلاقی تربیت اور اسٹوڈنٹس کی حراسیت سے امتناع کے لیے SOPs بنائی جائیں۔ نمبر 7، ٹیچرز یونین بیوروکریسی بااثر والدین کا امتحانات کے دوران مداخلت اور پریشر کا سدباب کیا جائے۔ نمبر 8، آئمہ ترین کیس کے لیے تعلیمی بورڈ سے ہٹ کر ذمہ دار کمیٹی تشکیل دی جائے۔ نمبر 9، اسکول ٹائمنگ کے دوران پرچے نہ لیے جائیں۔ نمبر 10، بورڈ اور یونیورسٹی کا 10 سالہ ریکارڈ چیک کیا جائے کہ کون کون سے ٹیچرز تمام امتحانات میں مسلسل ڈیوٹی پر لگائے گئے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کا محاسبہ کیا جائے۔ نمبر 11، تمام فیمیل امتحانی مراکز میں کلاس 4 سے لے کر سینٹرل انسپکٹر تک فیمیل سٹاف تعینات کیے جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اور اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم اس سلسلے کو آگے دوام دیں گے۔ ریٹائرڈ ٹیچر کو سینٹرل انسپکٹر بنایا جائے، تو اب بھی ٹیچر ہی سینٹرل انسپکٹر بنائے جا رہے ہیں۔ ایک GV ٹیچرز کو کوئی SOPs ہوں گے لیکن SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سینٹرل انسپکٹر کے لیے وہ گریڈ 19 کا بندہ ہونا چاہیے، لیکن یہ گریڈ 7 اور 14 کے لوگوں کو سینٹرل انسپکٹر بنا لیتے ہیں۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سائنس ٹیچر امتحان میں بھی لگے گا، اس کے بعد پریکٹیکل بھی لے گا، پھر اس کے بعد سینٹرل انسپکٹر بھی وہ لگے گا، تو وہ سال 12 مہینے وہ لگتا چلا آ رہا ہے، اس نے کلاس کی شکل نہیں دیکھی، تو ان ہزاروں بچوں کا کیا بنے گا جو اس کے زیر کفالت ہے یا زیر تعلیم ہے، ان کے پیریڈ تو ضائع ہو رہے ہیں، وہ تو سارا سال امتحان میں جا رہے ہیں۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ بجائے ایک سائنس ٹیچر جس کا کام پڑھانا ہے، جس کا کام اپنا پیریڈ لینا ہے، وہ امتحانوں میں گم ہے، تو اس کے متبادل کے طور پر ایک ریٹائرڈ سائنس ٹیچر یا ایلیجیبل ٹیچر جو بالکل فٹ بھی ہے، اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہے، وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ رضاکارانہ طور پر ایک کام بھی کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی شوق نہیں ہے، وہ تبدیلی کے لیے، اصلاح کے لیے آنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں یہ قیمت جو ہے نا بری نہیں ہے۔ اس قیمت پر اگر اس ریٹائرڈ ٹیچر کو لگایا جائے تو ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہو جائے گا۔ بورڈ کی انکم کم نہیں ہے، سارا بوجھ جو ہے بچوں پر تقسیم ہو رہا ہے، والدین پر تقسیم ہو رہا ہے، تو اس کے بدلے میں بورڈ آفس آپ کو کچھ بھی سہولیات پرووائڈ نہیں کرے۔ بچے آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کہ بچے زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے چٹائی تک نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایسے کمبائنڈ بیٹھے کبوتروں، جس طرح کبوتر خانے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح آپ اس ماحول میں آپ نقل کا سدباب کیسے کریں جب بچے گیٹ ٹوگیدر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ تو ایک دوسرے کے پرچے دیکھ کر جو ہے نا حل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بلیم کس کو جائے گا؟ بلیم والدین کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے بورڈ آفس کو جائے گا کہ بھئی جب ہم نے آپ کو پیمنٹ کی، ہزاروں روپے پیمنٹ کیے، اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں ایک چیئر تک میسر نہیں کی۔